پہلے تو 3 سال 4 سال کی عمر میں تمہیں ایک مقامی اسکول میں، چھوٹے سے اسکول میں ڈال دیا جو میرے اسکول کے راستے میں تھا. تو وہاں کی مس نے مجھے بلایا اور کہنے لگے بھائی دیکھیں آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتا ہے بچوں کو. بھائی کیا کرتا ہے کہ کبھی بیٹھے بیٹھے پتنگ اڑا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ٹگٹے کہہ رہا ہے، ٹگٹے کہہ رہا ہے. اس زمانے میں 50-50 آتا تھا. ہاں وہ 50-50 آتا تھا. تو اس کے کریکٹرز کی نفرت کرتا ہے. بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کلاس کبھی ہنس رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے، تو آپ ذرا ایسے سنبھالیں. تو گھر آ کے ڈانٹا ہی کیا کرتے ہو تم ایسے کرتے ہو. زمانے میں تمہاری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اور بڑھتے رہے، 7ویں 8ویں میں گئے تو تم نے کہا کہ ہم اسٹیج شو کریں گے. تو یہ تو سمجھو ہمارے خاندان میں گالی تھی، کیونکہ تمہارا ننیال اور دتیال رضا وہ مذہبی عقائد کا تھا، اور ولی اللہ بھی ہمارے یہاں پیدا ہوئے دونوں خاندانوں میں. تو تمہارے ماموں خود ولی اللہ تھے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ تم نے وہی کیا جو کہا، اور ہمیں کبھی بھی شرمندگی نہیں اٹھائی تمہاری طرف سے، بلکہ تعریف ہی سنی. اور تمہاری شادی بھی ہے، ولیمہ ہوا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ لوگ اسٹیج پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا نستعلیق ہے، بہت بہادر ہے، بہت تہذیب ہے. ان کی مالتا کہاں ہے؟ طرح وہ ہمیں دکھائیں کہاں ہے کھڑی. میں کھڑی ہو گئی، ان کا قابل مبارکباد ہے کہ آپ کا بیٹا اتنا مہذب ہے. بڑی خوشی ہوئی. میرے خیال سے آج کل شاید مہذب اور باادب لوگوں کی ضرورت اسکرین پہ نہیں رہی، شاید ایسے ہی لگتا تو بیٹا یوں ہی ہے. اور یہ تکلیف اور پوسٹ ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اتنا ہونہار اور ابھرتا ہوا اور تہذیب کو ساتھ لے کے چلتا ہوا اداکار کو پیچھے کر دیا گیا، اور جس کو کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنا، کہ بھائی تم آگے نہیں جا سکتے، تمہاری اوقات نہیں ہے. اس طریقے سے پیچھے کر دیا تو افسوس اور صدمہ تو بہت ہوا. لیکن یہ دیکھیں نا، پبلک کا ساتھ ہونا، یہ پبلک کا ساتھ ہونا ایک اللہ تعالیٰ کی فضل نہیں ہے؟ بہت بڑا فضل ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تم نیک، اللہ تعالیٰ نیکوں کو آگے بڑھاتا ہے. جو لوگ سیدھے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو بیوقوف بناؤ، لیکن وہ اللہ کے بڑے ساتھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس تک پہنچا دیتا ہے. اچھا چلیں اب یہ بات کرتے ہیں کہ جب اس بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے کا جو کماؤ پوت ہے تو اس کا پیار کم ہو جاتا ہے، پھر ماں کا اس وقت ماں کا پیار کم رہتا ہے یہ زیادہ رہتا ہے؟ ماں کا پیار تو کبھی کم ہوتا ہی نہیں. تو وہ جو بیٹا کما رہا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا پھر ماں کا پیار کم ہو پاتا ہے؟ ماں کا پیار کم نہیں ہوتا. پھر بیٹے کا کم ہو جاتا ہے. میں اسے بھی بلیم نہیں کرتی، مگر یہ ہے کہ ہاں توجہ بڑھ جاتی ہے. اگر تمام رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور ان کے خانے الگ الگ کر دیے ہیں. ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں بیٹا کس کی طرف سے زیادہ بولے؟ کیا ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، انہوں نے بیٹے کا بہت بڑا کردار یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کو الگ الگ سمجھائے اور بتائے، اور دونوں کو یہ احساس ہو کہ ہاں ہمیں زیادہ چاہتا ہے اور ہمیں ہماری طرف ڈائریکٹ کر رہا ہے. یہ حکمت ہوتی ہے جو ہر مرد اپناتا ہے اگر سمجھدار ہے تو. پھر ماں تو خود بھی ایک بیٹی ہے نا، ماضی میں ایک بیٹی رہی ہے، اب تو ظاہر ہے بیٹا بیٹی تو بہو بھی رہی ہے، بہو بھی رہی، ساتھ بھی کبھی بہو تھی. کوئی ماں اپنے بیٹے سے نفرت کر سکتی؟ نہیں، بیٹی سے نہ بیٹی سے نہ بیٹے سے. نفرت کس نہج پہ جا کے ہو ممکن ہے یہ پوچھ رہا ہوں. اس نہج پہ ہوتی جب وہ بے دین لادین بے حیا بے غیرت ہو جائیں. اچھا بالکل اس نہج پہ جا کے رکتی ہے. وہ کون سی عورت ہے جو ماں نہیں ہے؟ دیکھیں جس نے بچے کو جنم دے دیا وہ ماں ہے. واہ. اور اس بچے پہ بھی لازم ہے ماں کی تابعداری فرما برداری. نہیں کرتا ہے، اگر فرما برداری اور تابعداری نہیں کرتا ہے تو اس کو ماں سمجھا کے بجھا کے
اپنے مذہب کے طور طریقے بتا کے اللہ کا خوف دلا کے. دیکھیے نا، آپ نے ایسا کہا کہ جس عورت نے ماں بچے کو جنم دے دیا وہ ماں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھنا چاہوں گا، لیکن جو بچہ نارمل نہیں ہو رہا تو اس کو تو ڈاکٹر جنم دے رہا، پھر وہ اس میں دیں گے. بھائی اس کا اس کی جائے پیدائش دیکھ کے وہ اگر کوئی سرکاری اسپتال ہے پرائیویٹ ہے، نکال تو پیٹ سے ہی رہا ہے نا. جی بالکل، ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، عورت چاہے ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، عورت کا دماغ بہت چلتا ہے، بتا دوں آپ کو، یہ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے نا. ہاں، ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ماں کس کے بغیر رہے گی؟ بیٹے کے دور ہے یہ کہاں دے رہی ہے؟ یہی ہوتا ہے. اچھا، شوہر کے بغیر نہیں رہے گا، بیٹا چھوڑ دے گی. چھوڑ کیا دے گی؟ چھوڑ کیا دے گی؟ آپ تربیت کر رہی ہیں، دیکھیے آپ سب جواب دے رہی ہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے قوم کی. بھائی شوہر کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ شوہر تو اور بھی بیٹے پیدا ہو جائیں گے. اچھا، ایک ماں جب ہاتھ اٹھا رہی ہے دعا کے لیے تو اس کی دعا میں سب سے پہلا نام کس کا آ رہا ہے؟ شوہر کا یا بچوں کا یا اپنے بہن بھائیوں کا، والدین کا؟ بہت ساری صورت نہیں، اپنی ضروریات. دیکھیں جب عورت ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کے لیے تو سب سے پہلے تو وہ اپنی اولاد کو ہی آگے رکھتی ہے. اس کو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے، وہ تو اس کا دین دنیا ہے. اس کے اگر اس کے خلاف گئی تو اس کے تو دین بھی گیا اور شوہر بھی دین دنیا ہے، بچے آخرت ہیں. واہ. تو بھائی آپ اٹھائے گی تو وہ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے ہاتھ اٹھائے گی پہلے. ماں کبھی بددعا دے دیتی؟ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ صحابی تھے، بہت پائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے. موت کا وقت آ گیا اور جان نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ صحابہ ہے ان کے پاس کہ حضور کی تو کلمہ نہیں زبان پہ آئے، کیا کریں؟ جی. تو کہا کہ اس کی ماں زندہ ہے. کہاں ہے؟ بلاؤ سے. وہ ماں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا جی کہ آپ اسے معاف کر دیں جو اس نے کر کے نہیں معاف کر دیں، میں اسے نہیں معاف کر ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر لکڑیاں لاؤ اور اس کو جلا دیتے. بس اس کی ممتا جاگ گئی اور اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا پڑے، جب تم دنیا کی رگڑیوں سے اس کو نہیں جلا پا رہی تو یہ تو دوزخ کا ایندھن بننے جا رہا ہے. تو تم کہنی میں نے معاف کر دیا، میں مان کر اس نے کلمہ جٹ پڑھ دیا. اچھا، تھوڑا سا آپ کی تعلیم میں بتا تو چکا ہوں اہمیت دیے کہ پڑھائی لکھائی کے لیے ماں باپ والدین نے آپ کے سب سے زیادہ سختی کس میں کی ہوگی؟ اتنا پڑھنا، بی ایڈ تک جانا. میں نے سختی سے پڑھا ہی نہیں، شوق سے پڑھا. کیونکہ اس زمانے کے والدین اتنے بچوں کے پیچھے نہیں لگتے تھے، آزاد تھے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ. پڑھنا ہو نہیں پڑھنا ہو تو نہیں پڑھ، یہ کیفیت تھی. ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں پوچھا کہ امتحان ہو رہے ہیں بیٹھ جاؤ، کہاں پھر رہی ہو، یاد کرو، یہ کرو وہ کرو. بس جہاں پرچہ دے کے آؤ تو یہ پوچھتے تھے کتنے نمبر لائی، اگر بس آپ یہ رزلٹ نہیں آئے گا، پڑھنے نہیں، بتاؤ کتنے نمبر لائے. پر اتنا پوچھ کے وہ بھی ہنسی مذاق میں ڈال دیتے. تو تعلیم تو بس ہمارے شوق سے ہوئی، اور اتنا بھی شوق نہیں تھا، بس معمولی شوق سے بڑھ گیا. قسمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عقل دے دی. اور بھی سیگمنٹ ہے ہمارا ایک چھوٹا سا، میں کچھ رشتوں کا نام لے رہا ہوں، جو سنتے اس کا پہلا لفظ ذہن میں آئے کہہ دیجیے گا. شوہر، شکی، پھپھی، چلاکو، بھابھی، تو ہاں فرینڈلی، فرینڈلی، بھابھی فرینڈلی، نند، پیار کرنے والی، نند آپ کی ہوں گی ہوئی. ساس، ساس،
सास को वाकई बहुत मोहब्बत करने वाली थी। अच्छा, सस्ते नहीं की कभी? नहीं, बहनोई कोऑपरेटिव। बहनोई कोऑपरेटिव। देवर आखिरी प्यार करने वाले। सिर्फ फैसल काजी। फैसल फादी का नाम आते ही बड़े रहीम किस्म के इंसान समझ में आते हैं, जो जेब खाली हो अगर दूसरे की जेब भरते। चलते चलते पैगाम दे दीजिए हमारे प्यारे लोग। प्यारे लोगों को ये पैगाम है मेरा कि मैंने अपने बेटे के साथ गुजरात रस्से को तलाक देखा है एंड जवानी में। तो और इस वक्त ये कार शुरू करने आ रहे थे, तब भी मैंने उनसे कहा कि इसको तुम छोटा काम मत समझो और बड़ा काम समझ के इसको करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर व बरकत देगा। और कौन शायद दुनियाए दनी को नक्श फानी समझे, हर सांस को आनी जानी समझो। करो आगाज जब कोई काम बड़ा, हर सांस को उम्र जावेदानी समझे। पर करो आगाज कोई काम बड़ा, हर सांस को उम्र जावेदानी समझ। ख़वातीन के साथ बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस पॉडकास्ट में हम मुल्क के नामवर लोग बुलाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरी जिंदगी शुरू जब माँ से हुई है तो जारी भी माँ से ही रहे। और अल्लाह ताला, मैं क्योंकि अल्लाह ने अच्छा सोचने का और अच्छे गुमान का हुक्म दिया है तो मैं खात्मे की बातें न सोचता हूँ, वो तो बेखैर अल्लाह ताला के हुक्म से एक दिन सबका होना है। लेकिन मैं जारी रहने और जारी रखने की बात क्यों ना कर, मैं खुशी की बात क्यों मत है, मैं दिलजोई की बात क्यों मत। तो मैंने अपनी पॉडकास्ट को शुरुआत माँ से दी है इंशाअल्लाह अजीज। इसमें कोई हाँ बेशक दुनियावी हर इंसान के कुछ मकासद होते हैं ऑफ कोर्स। देखिए मुझे जब मैंने देखा कि मुझे जगह नहीं मिल रही स्क्रीन पे, तो फिर मुझे ये हक है कहने का, ये इजाजत दीजिए कि मैं तो फिर बहता पानी हूं ना, मैं कहीं ना कहीं तो जगह बनाऊंगा। तो ये जगह मुझे मिल गई और यहाँ से होता वक्त इंशाल्लाह मैं आपके दिनों में फिर उतरूंगा। आप मेरी अम्मी के लिए भी दुआ खैर कीजिए और सेहत और आफियत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को भी सलामत रखे, उनको भी आपके समय पे कायम रखे। यहाँ जितने लोग हमारी टीम हमारे गिर बैठी, उन सब के वालिदैन का सहाय, बुजुर्गों का सहाय एंड भाइयों का सहाय, सबों को सलामत रखे। आप खुश रहिए, आबाद रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।